بابا جان آپ کی خدمت میں فقہی نشست کا آج کا جو سوال ہے وہ یہ کہ رمضان المبارک کا جیسے ہی مہینہ مبارک آتا ہے تو بہت سے مسائل ایسے سننے میں ملتے ہیں کہ عوام الناس کے اندر بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس حوالے سے، روزے کے مسائل کے حوالے سے۔ تو کچھ ان غلط فہمیوں کے اگر آپ جوابات ارشاد فرما دیں۔ جی بے شک رمضان المبارک میں بھی بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جن سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، مگر روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اس سے۔ پچھلے سال بھی اس کا بڑا تفصیل سے ذکر ہوا تھا۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو آسان طریقہ اس کو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ خود سے جتنی بھی الٹی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، قصداً جان بوجھ کر اگر کسی نے، فقہا نے لکھا، مثلاً کسی نے منہ میں انگلی وغیرہ ڈال کر کہہ کی، اب وہ اگر منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود سے جتنی مرضی الٹی آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر، احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بلکہ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے روزے کی حالت میں ناخن کاٹ لیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، نہ احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منہ میں جو تھوک یا بلغم آیا اس کو اگر ہم نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہو جائے گا۔ ایسا بھی نہیں۔ اور اسی لیے بعض لوگ وہ کرتے کیا ہیں کہ وہ پھر بار بار تھوک پھینکتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ جو ہمارے منہ میں تھوک ہے یہ اندر چلی جائے۔ ایسے بھی ہے۔ تو اچھا، کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں تیل لگا لیا، خوشبو لگا لی، یا زیر ناف بال وغیرہ صاف کر لیے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کو آپ لوگ یاد کر لیں۔ ہم تو ہر سال آپ کو بیان کر دیتے ہیں، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جزاک